اللہ رب العزت ہی کے لیے تمام عزتیں، تمام تعریفیں۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں مولا خان رضی صاحب کا کہ انہوں نے آج اتنی زبردست محفل میں مجھے دعوت دی اور میں اس محفل کا حصہ ہوں۔ میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اپنے تمام دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں اور میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، تمام اپنے آڈینس کا، کہ کافی دیر ہو چکی ہے اور وہ بڑے انعماد سے ہماری تقریریں اور ہمارے خیالات کو سن رہے ہیں۔ اقبال خان آپ آگے تشریف لیں، آپ کیوں پیچھے جاتے ہیں؟ پیچھے چلے جائیں۔ آزادی کے حوالے سے تقریب ہے مولا خان رضی نے جس کا انعقاد کیا ہے، تو آزادی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، اور شاید جو ہماری جنریشن ہے اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہم تک بہت آسانی سے پہنچی ہے چیز۔ ہمیں یا ہم سے کچھ سال بڑے جو سینئرز ہمارے ہیں ان کو، یا کچھ جو آج کل ہماری یوتھ ہے اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے کتنے پاپڑ بیلے تھے، ہمیں کتنی قربانیاں دینی پڑی۔ اچھا، آج کل ٹرینڈز کیونکہ بالکل چینج ہو چکے ہیں، اینڈ نو بڈی کین امیجن کہ یہ جو چیزیں ہیں، جو قربانی ہیں، یہ جو ہم تک پہنچی ہیں، کتابوں میں پڑھنا اور سننا بہت آسان ہے، پریکٹیکلی ان سے گزرنا اور اس فیز سے گزرنا یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو اس لیے شاید ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور آج کل جو ٹرینڈ سیٹ ہوتے ہیں سوشل میڈیا نے ہمارے زندگی، ہمارے معاملات کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ مولا خان رضی اور ہمارے اکثریتی دوست جو یہاں پہ اس محفل کا حصہ ہیں، وہ کیونکہ ان کا واسطہ ایک ایسے شعبے سے جسے ریاست کا ایک چوتھا ستون کہا جاتا ہے، صحافت کے ٹرینڈ بھی تبدیل ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سماجی معاملات ہیں اس میں سوشل میڈیا نے نارمس کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح اگر غور کریں تو آج ایک ٹرینڈ سیٹ ہے آپ کے سوشل میڈیا پہ، اور ایک بہت بھیانک سا چہرہ ہم دیکھتے ہیں میڈیا پہ، جس طریقے سے پاکستان کی آزادی اور ہمارے یوم آزادی کے حوالے سے جس طرح کی ٹرولنگ ہو رہی ہے، جس طرح کے ٹرینڈ سیٹ کیے جا رہے ہیں فیک آئی ڈیز کے ذریعے، اسی کو کہتے ہیں کہ ففتھ جنریشن جو وار فیئر ہے وہ اسی طریقے سے لڑی جائے گی۔ آج کا ہمارا جو نوجوان ہے اسے نہیں پتا جو معلومات اس تک پہنچ رہی ہے وہ جس سورس سے آ رہی ہے، کیا وہ سورس صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن وہ اسے پڑھتا ہے اور اسے شیئر کرتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے، اور وہ ٹرینڈ اسی طرح زور پکڑتے بہت زیادہ اس کی جو ہولناکی وہ بڑھ جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم بہت ہی خطرناک سٹیج پہ ہیں، اور میں تو یہ کہوں گا کہ آزادی کے حوالے سے ہم نے قربانیوں کی داستانیں پڑھتے ہیں، میں اس چیز کو تھوڑا ہٹ کے دیکھتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو کیا دیا، ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا، ہم نے کیا ڈلیور کیا۔ ہمارے ملک نے تو ہمیں دیکھیں نہیں کیا دیا، کہ ہم پڑھتے ہیں، ہمارے دانشور لکھتے ہیں کہ 1947 میں جب پاکستان ہمارا آزاد ہوا تو ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم دو جو پیپر سے نا سرکاری دفتروں کے اندر ان کو اٹیچ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پیپر پن ہوتی، کانٹوں سے پیپرز کو اٹیچ کیا جاتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ۔ آج یہ 75-76 سال کا جو سفر ہم نے طے کیا، اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو جس سٹیج پہ جس ماڈرن پاکستان کی شکل آج آپ اور ہم انجوائے کر رہے ہیں، تو یہ اس میں پاکستان کی آزادی کے بعد بھی بہت ساری قربانیاں ہمارے بزرگوں نے ہم نے دی ہیں اور دیتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے اداروں کے بارے میں جو یہاں پہ پروپیگنڈا کیمپین چل رہی ہے، میں اس کی بھی سختی سے مذمت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست ہے تو سیاست ہے اور باقی ہمارے معاملات ہیں۔ ریاست اگر نہیں ہے، ریاستی اداروں کی تکریم اگر ہم لوگ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آج ہمارے ذہنوں میں وہ زہر بھرا جا رہا ہے جیسے جو ہماری ریاست ہے یا ریاستی ادارے ہیں وہ نعوذ باللہ ہم کسی امریکی سامراج کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، یا ہم کو برٹش رول دوبارہ آ گیا ہمارے اوپر اور ہم اس کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں، یا
ہمارے اوپر کوئی ہندو سامراج ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ادارے جو کہ ہماری شان ہے، ہماری جان ہے، ان کی ٹرولنگ کا سلسلہ ہم نے روکنا ہے، ہم نے ڈیلیور کرنا ہے۔ اچھا، میں عموماً یہ کہتا ہوں، باسط خان بہت شکریہ، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس تقریب میں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کو کیا تھا، پاکستان نے تو دیکھیں ہمیں تعلیمی ادارے دیے، صحت کا نظام دیا، آج ہم ایک اٹامک پاور ہے، تو کس کی وجہ سے؟ ہم اپنے اسی پاکستان کی وجہ سے، ان اداروں کی وجہ سے، ہمارے ادارے خواہ جتنی بھی ان کی بری پرفارمنس ہو، میں 2-3 مثالیں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں اپنی ڈیلی لائف میں، چاہے آپ ہوں یا میں ہوں، رات کے 12 یا 1 بجے خدا نہ خاصہ آپ کا کوئی راستہ کاٹے یا میرا کوئی راستہ کاٹے، کوئی ڈکیتی کی واردات ہو، آپ نے اور میں نے جانا الٹیمیٹلی پولیس اسٹیشن کی طرف ہی ہے۔ آپ کو کوئی جسمانی مسئلہ ہے تو صحت کے آپ کے مسائل میں جانا ہم نے اپنے ہی ہاسپٹلز میں، ہمارے یہی اسکول یہی کالجز ہمیں پڑھا رہے ہیں، اور آج ہم پریکٹیکل لائف میں وہ خدمات انجام دے رہے ہیں جو اس سے پہلے ہمارے بزرگ تو تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو آج ہمارے پاس پہنچی ہیں تو یہ بلیسنگز نہیں ہیں، تو اور کیا چیز ہے؟ اس میں کیا ہمارے اداروں کا کوئی رول نہیں ہے؟ کیا انہوں نے ہمیں پروٹیکٹ نہیں کیا؟ ہمارے مفادات کو انہوں نے تحفظ نہیں کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں ان کو بہت بڑا رول ہے۔ اور ہم اگر اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ پان کھا کے کسی جگہ پہ تھوکتے ہیں، آپ نسوار کھا کے تھوکتے ہیں، آپ کو کس پولیس والے نے، کس پولیس ڈپارٹمنٹ یا فوج نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ یہ غلط کام کریں؟ آپ پبلک پلیسز پہ جاتے ہیں، بس سے اترتے ہیں اڈے پہ، آپ دیوار کے ساتھ جا کے رفع حاجت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کس ادارے نے آپ سے کہا؟ آپ پبلک واش روم یوز کرتے ہیں، اس کی دیوار پہ، اس کے دروازوں پہ آل پول آپ چیزیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں، کس ادارے نے اور کس پولیس ڈپارٹمنٹ نے آپ سے کہا کہ آپ اس طرح کا کام کریں؟ ہم نے خود اپنی تربیت کرنی ہے، ہم نے خود اپنی اصلاح کرنی ہے۔ جب ہماری تربیت ہم خود کریں گے، ہم اپنی اصلاح خود کریں گے، پاکستان کے مسائل جو بھی ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اب ہمارے پاس ووٹ کی ایک طاقت ہوتی ہے، آپ اور ہم سب ووٹرز ہیں۔ الیکشن تقریباً اناؤنس ہو چکا ہے، 60 دن کے بعد 90 دن کے بعد الیکشن ہونا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ پارٹیز اپنے اپنے جو کینڈیڈیٹس وہ اناؤنس کرتی ہیں، ان کی اناؤنسمنٹ کے بعد ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے؟ ہم ایسے لوگوں کو ووٹ کرتے ہیں، اس میں بھی شامل ہوں، جو لوگ کیپیبل ہی نہیں ہوتے، پھر جب وہ ٹیک اوور کرتے ہیں، وہ آپ اور ہمارے نمائندے بن کے اسمبلیز میں جاتے ہیں تو وہ پھر اوپٹان کام ہی کرتے ہیں۔ تو گنہگار کون ہے؟ قصوروار کون ہے؟ کیا وہ جو عوامی نمائندہ وہ یا ہم جو ہم ووٹ دے کے کسی نااہل اور نالائق بندے کو پہنچاتے ہیں اسمبلی میں؟ ہمارے بھی حال ہی میں دوست جو ممبران اسمبلی یہاں پہ تھے، ان کے بارے میں اور ان کے جو طور طریقہ ہم نے دیکھا ہے، ڈیولپمنٹ کے فنڈز پہ وہ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، اور ان کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا تھا، کیونکہ میری ایک کیمپین تھی سوشل میڈیا کے ذریعے، ہم دوستوں کے ذریعے اس کیمپین کو آگے بڑھایا کرتے تھے کہ ہمیں میاں والی میں کیا چیز چاہیے، کیونکہ یہ ڈیولپمنٹ کے فنڈز ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے، انفراسٹرکچر بہت ضروری ہے، آپ کے روڈ اور یہ ساری چیزیں، لیکن روڈ کی ایک لائف ہے، روڈ آپ کا 4 سے 5 سال 7 سال میکسیمم اس کی لائف اس کی خراب ہو جائے گا، لیکن ہم مانگتے تھے میڈیکل کالج، انجینئرنگ یونیورسٹیز، میڈیکل کالج، انڈسٹریل اسٹیٹ، ہم مانگتے تھے ویمن یونیورسٹی، ہم مانگتے تھے اسلامک یونیورسٹی، کہ یہ چیزیں دیں جس سے ہماری نسلیں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں۔ تو میں یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جب تبدیلی اور بدلاؤ کا آغاز خود سے کریں گے، پاکستان میں بہتری تب آئے۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کرنا ایک بھونڈے سے مواد کو جس کا کوئی نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے، اس میں یہ سمجھ کے شامل ہونا کہ یہ بہت بڑا ہم کو کار خیر کر رہے ہیں اور بہت بڑی کوئی ہم کر رہے ہیں، اپنا خدمت کر رہے ہیں کسی بھی کاز کے لیے، تو یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ہم سب سے پہلے بہتری کا آغاز اپنی زندگی سے کریں، اپنے معمولات سے کریں،
اپنے دائرہ کار سے اسٹارٹ لیں، اس کے بعد ہم دیکھیں کہ پاکستان کے مسائل کس طرح بہتر ہوتے ہیں. پاکستان دیکھیں گنجائش ہوتی ہے، ہر سسٹم میں گنجائش ہے. آج اگر آپ امریکہ کا سسٹم اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں بھی آپ کو گنجائش ملے گی بہت کچھ کرنے کی. وہاں بھی جھگڑے چل رہے ہیں، وہاں بھی جھوٹی سی طرح مطلب کرے اپنے جو ان کے قائدین ہیں ان سے. تو آغاز ہمیں خود سے کرنا چاہیے. آخر میں وہ چیزیں خالد خان نے تاریخ کے حوالہ دیتے ہوئے کہی ہیں تو میں ان کے بھی علم میں اضافہ کرتا ہوں کہ جو تھی انڈین ایسٹ کمپنی وہ 1845 میں نہیں آئی تھی برِ صغیر میں، وہ 16ویں صدی کے آخر میں آئی تھی. اور گورا جو تھا جس کا نام تھا رابرٹ کلائیو، وہ پہلا بندہ تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا نمائندہ تھا جو آیا تھا برِ صغیر میں. دوسرا غلطی خالد خان نے ایک اور کی ہے کیونکہ تاریخ کے حوالے انہوں نے دیے تو ان کی بھی وہ تصویر ہونا ضروری ہے. مسلم لیگ کا قیام 1920 میں نہیں ہوا تھا. مسلم لیگ قائم ہوئی تھی 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پہ قائم ہوئی تھی. پہلا اس کا اجلاس وہاں پہ ہوا تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ میں اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اپنے امان میں رکھے اور ہمارا ملک ترقی کی منازل طے کرے اور ہم اس کے اندر بہتری کا آغاز بجائے کہ ہم ٹیچر کسی اور اپنی ذمہ داری دوسرے پہ ڈالیں، ہم اس بہتری کا جو آغاز ہے وہ اپنی ذات سے کریں، اپنے معاملات سے کریں. بہت شکریہ جی. پاکستان